جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. جی آیا نو کہتے ہیں. لاؤنج کی رونق بڑھانے کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اور درخواست آپ لوگوں سے ہمیشہ میری ہوتی ہے کہ ہمارے لیے سبسکرائبرز بڑھائیے. اپنے پیاروں سے، اپنے جاننے والوں سے بھی کہیے. جتنا مورال ہائی کریں گے اتنی پرفارمنس بھی میری بہتر ہوتی جائے گی. اور سب سے زیادہ اگر آپ مجھے فیملی کہتے ہیں تو مجھے آپ کے گھروں میں آنے کے لیے ڈور بیل تو نہ دبانی پڑے. وہ جب ریڈ آئیکن کا بٹن آپ دبا دیں گے نا تو میں سیدھی جو ہے ادھر ویڈیو اپلوڈ ہوئی نہیں، ادھر آپ کے ہاں پاپ اپ ہوئی نہیں. تو پلیز ہمارا مان رکھیے، بھرم رکھیے، ہمارا ساتھ دیجیے اور ہمارے سبسکرائبرز بھی بڑھائیے. دوسری بات آپ کو کہتے ہیں جی اکتوبر کے سیکنڈ ویک میں جی آیا نو خوش آمدید. یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ دی موسٹ فیمس یونیورسل لائن. 8 اکتوبر سے ہم کہانی شروع کر رہے ہیں، 15 اکتوبر پہ ہم اسے اینڈ کر رہے ہیں. ایک بات یہ ہو گئی. اور اس ہفتے بھی 2 ستاروں نے جگہ بدلی ہے. وہ کیا میسج آپ کے لیے رکھتے ہیں اس کے لیے تو آپ کو 12 ستارے سننے پڑیں گے. چھوٹا سا انٹروڈکشن، چاہے 1 یا 2 لوگ بھی نئے جوائن کرنے والے ہیں. ہاؤ ٹو کانٹیکٹ سامعہ خان، یہ سب سے میجر ایشو ہے. میرے نام پہ فیک پیجز بھی ہیں، فیک نمبرز بھی دیے جا رہے ہیں. یہ میرے آگے آپ کے ہاتھ جڑے ہیں، کسی کے ہاتھوں بے وقوف مت بنیے گا. دیکھیں میں نے 2 نمبرز اب یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. یہ جو رائٹ سائڈ والا نمبر ہے نا، اب آپ نے غور سے اس کو ملانا ہے. اگر آپ 1 ڈیجٹ بھی اس کا دائیں بائیں کر دیں گے تو مانسٹرز بیٹھے ہیں. نمبر 2 کاموں میں ماشاءاللہ ہم نمبر 1 ہیں. تو یہ نمبر اگر آپ جو ہے اس کا تو آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں. یہ یاد رکھیے. ویٹ ٹائم 8 سے 10 دن کا ہے. وزٹنگ ہو یا ٹیلی فونک اپوائنٹمنٹ ہو، اگر آپ 1 ہفتے بک ہو رہے ہیں تو آپ کو نیکسٹ ویک میں ٹائم ملے گا، کیونکہ ہم اگلا ویک پلان کر چکے ہوتے ہیں. تو وہ پلیز آپ لوگ ہمارے سے جھگڑا نہ کیجیے اس بات کو لے کے. پھر میرے لیفٹ سائڈ پہ یہ نمبر جو ہے یہ کمپلینٹس کے لیے نمبر ہے. اور میں درخواست آپ لوگوں سے یہ کرتی ہوں کہ یہ جو نمبر ہے نا، یہ آپ کا، اس پہ آپ نے بالکل وہ نہیں کرنا، کیا کہتے ہیں، اس پہ آپ نے مجھے ٹیکسٹ کرنا ہے. اس نمبر پہ آپ نے مجھے واٹس ایپ نہیں کرنا. واٹس ایپ میں نہیں دیکھ سکتی، میں نہیں سن سکتی. ٹیکسٹ آپ کا میں ضرور پڑھوں گی اس نمبر کے اوپر. اور یہ نمبر ہے فار اپوائنٹمنٹ، یہ ہے فار کمپلینٹس. یہ 2 چیزیں تو طے ہو گئی نا. دین میں آپ کو ایک تو نعرہ میرا ہمیشہ سے رہا ہے کہ یہ اندازوں کا علم ہے، غیب کا علم بخدا نہیں ہے. میں نے ایک ہی نعرہ ہمیشہ لگایا ہے کہ میں آپ کی قسمت کو بدل نہیں سکتی. جو بدلنے کی بات کرتے ہیں وہ شرک کے زمرے میں چلے جاتے ہیں. میں آپ کی قسمت کو آپ سے ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں. اس پہ بھی کسی دن میں ایک الگ سے پروگرام آپ سے کروں گی، اور دنیا میں اس وقت ہمارے ملک کے مشہور لوگوں کی کہانی سناؤں گی، اور ان کو آپ کی سچی کہانی آپ لوگوں کو سناؤں گی کہ ہوا وہی جو میں نے بولا تھا. اور جو کوشش کر رہے تھے بدلنے کی اور خواب دکھا رہے تھے ان کو ہار ماننی پڑی، یا قسمت کے آگے انہیں ہارنا پڑا. کیونکہ جب تک وہ ٹائم حکم ربی سے ٹھیک نہیں ہوگا یہاں زمین پہ کچھ نہیں بدلے گا. میں تو اس سائنس کے رب کے صدقے جاؤں، میں تو رب کی بلیور ہو چکی ہوئی ہوں. میں ان کی شان کے صدقے جاؤں جتنی پیارا ان کا سسٹمیٹک سا سسٹم ہے. دوسرا جو ہے 4 محدود سے علوم مجھے میرے رب نے دیے ہیں: ایسٹرولوجی، نیمرولوجی، پامسٹری، کارڈز. یہ ٹیرو کارڈز نہیں ہے، یہ ایک ایرانی علم ہے. پھر میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ ان سب کے باوجود کہ اللہ پاک نے ہر سال ہی میری پیش گوئیوں کی عزت رکھی. میرا خیال ہے یہ تو جملے میں تکبر نہ آ جائے، مجھے نہیں اچھا لگتا، لیکن انہوں نے میری پیش گوئیوں کی آج تک عزت رکھی. 2009 سے لے کے آج تک رب نے بڑے پردے اور عزت اور میرے اس کا بھرم رکھا میری پیش گوئیوں کا. اس کے باوجود میں آپ کو ایک ہی لائن بولوں گی، یہ صرف 70 to 75% گائیڈ لائن ہے، ایک اندازوں کا علم ہے. اور زندگی میں ایک بار ہی کافی اپنی ڈیسٹنی کو جان لینا، پھر اس کو سمجھ کے اس کے حساب سے چلیے تو آپ کی تکلیفیں منیمائز ہوتی جائیں گی. جو چیزیں رب نے قسمت میں نہیں لکھی ان کی ریپینٹنس اندر سے ختم ہو جائے گی، اور جو چیزیں لکھی ہیں
رب تعالیٰ اتنے مہربان نہیں ہے کہ وہ کسی کی قسمت میں صرف سختیاں ہی لکھ کے بھیجیں گے. کہیں نہ کہیں انہوں نے جو ہے نا ایک کھڑکی کھولی ہوئی ہوتی ہے جو ریلیف کی کھڑکی ہوتی ہے. اور یاد رکھیں مومن کے لیے دنیا ویسے بھی قید خانہ ہے. تو جو ہے یہ اگر آپ کے اوپر مشکلات بہت آتی ہیں تو یہ اپنے آپ کو دل کو تسلی دے لیا کیجئے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. تو اصل دنیا وہی ہے جہاں پہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جا کے رہنا ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں اور پلیز اپنے قبلے درست رکھیں. مت جائیے عملیات والے لوگوں کے پاس اس چھوٹی سی زندگی کے لیے، اس عارضی سی زندگی کے لیے. نہ ایمان سے خارج ہوں. جادو کرنے والا کرانے والا دونوں ایمان سے خارج ہیں. ایک گائیڈ لائن کی طرح اس علم کو لے کے چلیے. یہ ایک روڈ میپ ہے جیسے گوگل رہنمائی کرتی ہے، جیسے محکمہ موسمیات آپ کی رہنمائی کرتا ہے. اس سے زیادہ یہ علم نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹی سی بریک کے بعد 12 ستاروں سے. 8 اکتوبر سے لے کے 15 اکتوبر تک کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا. ملتے ہیں 12 ستاروں سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعہ خان لاؤنج میں زون بی کو خوش آمدید. آپ لوگوں کے قدم پڑے ہیں ہمارے لاؤنج میں تو دیکھیں کیسے روشنیاں بتیاں، جس طرح لیوز کا سپارک ہوتا ہے اس طرح ہمارے گھر کی بتیاں بھی روشن ہو گئیں آپ کے آنے سے. تو جی ڈیٹس نوٹ کر لیجئے گا. 8 اکتوبر سے کہانی شروع کریں گے لیوز. ہم اسے ختم کر رہے ہیں 15 اکتوبر پہ جا کے جو ہے. تو کرتے ہیں جی بسم اللہ. اور جن کے پاس اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے لیکن اگر آپ کا نام اردو میں میم سے، انگلش میں ایم سے شروع ہوتا ہے، ممتاز ہو گیا، مینا ہو گیا، تو بھی آپ اس ستارے سے اپنے لیے مدد یا اپنے لیے گائیڈ لائن بالکل لے سکتے ہیں. تو جی آتے ہیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا. لیوز الحمدللہ 8 اکتوبر سے لے کے 15 اکتوبر تک شکر ہے حالانکہ ستاروں نے آپ کے ایک ہاؤس میں دھمال مچایا ہوا ہے، اس کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں آپ سے. لیکن یہ ہفتے کی جو پوزیشن ہے آپ کی جو ہے آپ سیو ہیں. اللہ کرے خود اعتمادی، تھوڑا سا کانفیڈنس، گھر کا سکون، فائنینسز میں کوئی پازیٹیو خبر، اور رشتے جو اس وقت اگر کہیں پچھلے دنوں میں کچھ امتحان رشتے بن رہے تھے تو اس وقت میں جو ستاروں کی پوزیشن ہمیں کہتی ہے کہ آپ کے لیے کرم اللہ کا کہ اس ہفتے میں پوزیشن بالکل ٹھیک ہے. تو جو ہے اچھی بسم اللہ کیجیے گا تاکہ جو ہے اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں رکھیں. جو ستاروں کی لینگویج کہتی ہے آپ کے لیے بہت آسانیاں رہیں اور ستّے خیرہ ہوں. گھر کے فرنٹ پہ بھی سکون کی انڈیکیشن ہوتی ہے. 11th 12th 13th اکتوبر میں کوئی فائنینشیل ریلیف کی خبر آتی ہے. 14th 15th میں اگر کہیں شارٹ ٹریول بھی کرنا پڑتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی بھی مقصد کے لیے تو بھی آپ پہ ستّے خیر ہیں. اب ہم بتاتے ہیں کہ فائنینشیل ایریا میں تو ایک ستارہ سہولت کاری آلریڈی دے رہا تھا آپ لوگوں کو، تو اس کی تو مجھے آپ کے اللہ کا شکر ہے اتنی ٹینشن نہیں ہے. کہیں نہ کہیں سے اللہ پاک منو سلوا کی طرح آپ کے لیے بندوبست بھی کر دیتے ہوں گے. بہت سارے لیوز کے انشاءاللہ یہ جو ٹائم شروع ہوا ہے کوئی بڑی قسم کی خرید و فروخت ہونے کے امکانات جو ہیں آپ لوگوں کے موجود ہیں. کوئی بگ سیلنگ بائنگ آپ لوگ پلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہاں پہ بھی جو ستارہ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے سہولت کاری دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ جب ہم ستاروں کی پوزیشن دیکھتے ہیں تو جو ہے یہاں پہ جو خرابی یہ پیدا کر سکتا تھا ستارہ وہ تھا آپ کا ریلیشن شپ والا ایریا. آپ کے رشتے جو خاندان کے ہیں، سسرال اگر ہے، سبلنگس ہیں، ان معاملات میں یہ تھوڑی سی ان کی جو دھمال تھی وہ آپ کے لیے پرابلم پیدا کر سکتی تھی. ایک ستارہ یہاں پہ آ گیا تھا 17 جولائی کو، وہیں سے میں آپ کے لیے میسنجر کا رول بننا شروع کر دیا تھا. ایک آتا ہے 27 اگست کو اور اس کے بعد اگلا آتا ہے 24 جو ہے سپٹمبر کو.
اور انہوں نے مل کے تھوڑی سی جو خرابی پیدا کرنی تھی، اللہ نہ کرے، کیونکہ پھر آپ کی بچت ہونی شروع ہوتی ہے 6 اکتوبر سے، یعنی پچھلے ہفتے سے، اور اس ہفتے 13 اکتوبر کو ایک اور ستارہ جب یہاں سے ایگزٹ کر جائے گا تو بھی آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ پازیٹیو خبر بناتا ہے کہ آپ کے لیے پازیٹیو حالات کی انڈیکیشن ہوتی ہے۔ تو جو اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت جو 13 اکتوبر کو جو ایگزٹ لے گا وہ آپ کے جو گھر کے معاملات ہیں نا، پیرنٹس، ہوم لینڈ، بہن بھائی، ان معاملات میں ذرا چیزوں کو پازیٹیولی سپیڈ اپ کرتا ہے آپ کے لیے۔ تو لیوز یہاں پہ اب اپنے رشتوں کو انجوائے کیجئے، جو پیچھے کوئی بدمزگی اگر ہوئی بھی ہے اسے forgive کیجئے، لیٹ گو کیجئے۔ میں تو کہتی ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے معاف کر دیں، اور کر دینا چاہیے۔ معافی مانگنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کل ہو نہ ہو، کیونکہ اس کے بعد زندگی جب وہ موقع آتا ہے تو زندگی یقین کریں مہلت نہیں ہوتی۔ ہمیں نے وہ ٹائم کوئی بتا نہیں سکتا کہ وہ کتنی بے بسی کے ٹائم ہوتے ہوں گے جب انسان کا دل چاہتا ہوگا کہ مجھے زندگی ایک بار موقع دے تو میں ان سارے معاملات کو ٹھیک کر لوں، لیکن زندگی ایک اپنے حساب سے چلنے والی چیز ہے، پھر وہ موقع نہیں فراہم کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں، یہ تو آپ کے فائنینشیل ایریا میں بتائی، جو ہمارے ایریز اسٹوڈنٹس ہیں، میں بار بار آپ کو وارننگ دوں گی کہ آپ لوگوں نے قسمت پہ چیزوں کو بالکل نہیں چھوڑنا، آپ لوگوں نے ہارڈ ورک کرنا ہے، کیونکہ فیلیئرز آپ لوگوں سے پھر ڈائجسٹ نہیں ہو سکتے۔ جیسے میں خان صاحب کے لیے ہمیشہ ایک بات کہتی تھی، ہی کین ناٹ ٹیک دی ڈیفیٹ۔ تو جو ہے وہ اتنے پاپولر رہے ہیں کہ ہمیں تو جب بٹھایا جاتا تھا خان صاحب کی ذات کے علاوہ تو کوئی اور سوال ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ تو اسی طرح میں اپنے ایریز لیوز اسٹوڈنٹس کو کہنا چاہوں گی کہ آپ نے ہارڈ ورک کرنا ہے تاکہ کوئی بھی جو شکست ہے وہ آپ کے مورال کو ڈاؤن نہ کر سکے۔ دین اس کے بعد جو ہے جو بھی لوگ ہمارے جو لیوز جاننے والے ہیں، سوری، جو بیرون ملک امیگریشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں، بہت سوچ سمجھ کے دھیان سے، کسی کا شکار مت ہوئیے گا۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا کام جس میں لٹیگیشن انوالو ہے اس میں آپ لوگوں نے اس کا پارٹ نہیں بننا۔ جو چیزوں کو جتنی کوشش کریں، کسی پرائے پھڈے میں ٹانگ نہیں اڑانی، جتنا آؤٹ آف کورٹ چیزوں کی سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے اتنی اس میں آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے گی۔ تو آپ لوگوں نے کسی ایسے کام میں نہیں جانا جس میں لٹیگیشن ہوئے، یا اور پھر عبادت کرنے میں وہ کنوکشن نہیں آئے گی۔ تو ذرا فائٹ کیجئے تاکہ اس وقت عبادت سے ہی آپ اپنے یہ جو دماغ پہ ستارے پنجے گاڑنے کی کوشش کریں گے، آپ کو انڈر سٹریس لانے کے لیے اپنی عبادت سے آپ انہیں ڈیفیٹ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کیریئر ہاؤس اللہ کے فضل سے اچھا جائے گا، شہرت کے دروازے آپ لوگوں پہ کھل سکتے ہیں، نئے بزنس وینچرز اگر آپ کو آفر ہوتے ہیں تو اس میں آپ کا ستارہ ٹھیک ہے، فیم کے لیے آپ کا ستارہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس وقت میں اللہ آپ سے کوئی ایسا کام لے سکتے ہیں جس میں آپ کی شہرت کو مزید، میں کہوں گی کہ 4 چاند رب تعالیٰ کی طرف سے لگ سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو ستارے کی پوزیشن ہے وہ آپ کے لیے پرفیکٹ ہے۔ اس ہفتے کی پوزیشن بھی 8 اکتوبر سے لے کے 15 اکتوبر تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ستارے کی پوزیشن ٹھیک ہے۔ اگلے چلتے ہیں جی، زون بی کا دوسرا ستارہ ورگو، یعنی کہ برج سنبلا۔ اور جن لوگوں کو نہیں معلوم کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں پے، پنکھے والا، اور انگلش میں پی، پاکستان والا، یا فلیگ میرا ہوا کرتا تھا، پتہ نہیں کہاں لے گئے لوگ، تو جو ہے فلیگ پاکستان والا پی سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں وہ بھی ورگو کے ستارے سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ ڈیٹس نوٹ کر لیجئے، ورگوز 8 اکتوبر سے ستارے شروع ہو کے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، 15 اکتوبر پہ ہم اسے لاک کر رہے ہیں۔ تو جی کرتے ہیں بسم اللہ۔ 8، 9 اور 10 اکتوبر کی جو ڈیٹس ہیں یہ تھوڑی سی ورگوز اپ اینڈ ڈاؤن کر رہی ہیں، تھوڑا موڈ کو خراب کر سکتی ہیں،
تھوڑا بیزاریت آپ کے اندر آ سکتی ہے، خواہ مخواہ کسی پہ بغیر کوئی کلیریفیکیشن کے آپ کا اینگر، آپ کا غصہ آ سکتا ہے، کسی پہ کو غصے کے امکانات نظر آتے ہیں. تو 8th 9th اور 10th کو اپنا حسب توفیق کوئی بھی چیز صدقہ کر دیجیے گا تاکہ آپ کا موڈ جو ہے وہ آف نہ ہوئے. اس کے علاوہ 11 12 اور 13 اکتوبر یعنی 11th آف اکتوبر سے جو ستاروں کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کی فیور میں آتی ہے ورگوز. ریلیشن شپ ایریا میں پیسفلی آپ ہمیں نظر آتے ہیں، نئے ریلیشنز آپ کے گرو کر سکتے ہیں، نئے بزنس ریلیشن بن سکتے ہیں، یا پرانے بزنس ریلیشن اس وقت آپ کے حساب سے پرفارم کر سکتے ہیں. اس وقت زندگی کے اندر ایک خوشگواریت آپ کی مجھے نظر آتی ہے. تھوڑا بڑا پینک ہوتا ہے ہمارے پیارے ورگوز میں اس وقت، ذرا سا جیسے وہ سردیوں کی پہلی خنک ہوائیں چلتی ہیں، تو اس وقت یہ اس قسم کی خنک ہوائیں ستارے کے موڈ سے نظر آتی ہیں. 14th اور 15th یعنی اینڈ آف ویک تک بھی اللہ کرے کہیں سے کوئی فائنینشیل ریلیف کی جو خبر ہے نا، وہ میرے ورگوز کا موڈ اچھا کر کے جا سکتی ہے. تو جو ہے جو وہاں پہ ستارے کی جو پوزیشن ہوتی ہے، جب پہنچتے ہیں آپ 15th آف اکتوبر پہ، تو ستارے کی پوزیشن نظر آتی ہے کہ آپ کو کوئی فائدہ وہاں پہ بالکل دے کے جا سکتی ہے. اس وقت اگر ہم آپ کے ستاروں کو پڑھتے ہیں ورگوز، تو کیونکہ وارننگ ہی خانہ مال کے اندر چل رہی تھی. 17 جولائی کو پہلے ستارے آئے، میں نے آپ کو ڈرانا شروع کر دیا، سمجھانا شروع کر دیا. پھر ایک ستارہ یہاں پہ آتا ہے 27 اگست کو، جو کہ آتے ساتھ اس نے اخراجات کا لوڈ ڈال دینا تھا، ان ایکسپیکٹڈ ان وانٹڈ قسم کے اخراجات. پھر 24 سپٹمبر کو ایک ستارہ آیا، اس نے اور لوڈ کو بڑھا دینا تھا. ایک ستارہ یہاں پہ آتا ہے 6 اکتوبر کو. تو جو اب پچھلی فائنینشیل انسیکیورٹیز ہیں وہ میرے ورگوز کی تھوڑی منیمائز ہونی شروع ہو جائیں گی. 6 اکتوبر کو جیسے ہی یہاں پہ ایک پازیٹیو ستارے نے قدم رکھا. اور اس کے علاوہ جو ایک اچھی بات یہ ہوگی کہ اسی ہفتے 13 اکتوبر کو ایک ستارہ یہاں سے موو کر جائے گا، تو آپ کے فائنینسز کی سفوکیشن ختم ہوتی ہے، ریلیف آتا ہے، اور آپ کی انسیکیورٹیز کو کافی حد تک اس میں کمی آتی، کافی حد تک، مکمل کی میں بات ابھی نہیں کر رہی. اس کے بعد جو 13 کو آتا ہے یہ آپ کی ٹریولنگ بھی کراتا ہے، ٹریولنگ کو بڑھا سکتا ہے. اکتوبر کی آپ کے شارٹ ٹریولز بڑھ سکتے ہیں، رشتہ داریوں سے ملنے کی نیت ہو یا جو بھی آپ کے پرپسز ہوں، تو یہ ان میں آپ کے لیے چیزوں کو پازیٹیو کرتا ہے، یعنی آپ کے ریلیشنز میں پازیٹیوٹی لے کے آتا ہے. اس کے بعد جو ہے جن ورگوز کی ازدواجی زندگی آلریڈی میرڈ ہیں یا بزنس ریلیشنز میں ہیں یا شادی کے خواہش مند ہیں، تو ستارے تو اپنا کام پازیٹیولی کر رہے ہیں. پرانے رشتوں کو تازہ کرنے کے لیے اور نئے رشتوں کو جوڑنے کے لیے یہ تو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. آپ نے رب کی کن مانگنی ہے تاکہ آپ پہ میرے رب کا کرم بھی جو ہے وہ ملے اور آپ کی مشکلات اس میں آسان ہوں. اس کے علاوہ جو ہمارے لیے کٹلک ہو سکتی ہے، ہمارے جو ورگو اسٹوڈنٹس ہیں، ہو سکتا ہے کہ معجزاتی کامیابی اپنے تعلیمی کیریئر میں، من پسند یونیورسٹی میں ایڈمیشن، کوئی مشکل ویزے کا حصول ممکن ہو جائے، کوئی ایسا اوورسیز ٹریول جو کہ آپ کا ڈریم پروجیکٹ ہو، اللہ پاک اس کو پورا کر دیں. اور پھر جو ہے وہ لوگ جو کوئی امیگریشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی دوسرے ملک کے لیے اپنا وہ کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ بھی ستارے کی پوزیشن پازیٹیو ہے. وہاں پہ بھی جو ستارے کی پوزیشن ہے وہ آپ کو مینٹل ریلیف بھی دے رہی ہے. دین وہ ورگوز جو روحانی طور پہ شوقین ہیں کہ اپنی کچھ درجات یا منازل حاصل کرنے کے لیے، یہ والا ٹائم بہت کمپیٹیبل ہے آپ کے لیے روحانی طور پہ بھی. اگر آپ اپنی روحانیت میں جو ہے اپ گریڈ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں
یا کوئی ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ وقت ہے جو کہ آپ کی منزل جو ہے اس کا ذرا سفر نسبتاً آسان ہو جائے گا۔ تو یہ تھا جی، سوائے ہم نے آپ سے کہا ہے کہ اس ہفتے کی 8th 9th اور 10th کو حسب توفیق تھوڑا سا آپ نے اپنا صدقہ دے دینا ہے۔ اس کے بعد جی ہم آگے چلتے ہیں، اگلا ستارہ آ گیا لبرا یعنی کہ برج میزان، زون بی کا یہ تیسرا ستارہ ہے، اور جو ہے ڈیٹس نوٹ کر لیجئے لبرا، 8th اکتوبر سے ہم کہانی شروع کریں گے اور 15th اکتوبر پہ ہم اسے اینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ جن لبراز جن کے پاس، میرے پیارے بہن بھائی، اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام آر سے ریبٹ والا، ٹی سے ٹوائے والا ٹی سے اگر آپ کے نام شروع ہوتے ہیں، تو آپ بالکل اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی، اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ تو جی دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ سب سے پہلے ہم اس پہ کام کرتے ہیں۔ 8 اکتوبر سے لے کے لبرا 13 اکتوبر تک، آلدو کہ ستارہ میرے لبرا کے اندر ایک پازیٹیوٹی پیدا کر رہا ہے، دماغ میں ذرا روشنی والے سے حالات ہیں، لیکن یہ 6 دن کچھ ایسے ہیں کہ کبھی اپ کبھی ڈاؤن، کبھی کسی پہ غصہ، کبھی کوئی اینگر، کبھی کوئی موڈ سوئنگ، تھوڑا ان ایکسپیکٹڈ سی تاریخیں ہیں۔ تو اگر آپ اس ہفتے کی نیت سے آپ کوئی بھی چیز اللہ کے ساتھ تجارت کر لیجیے صدقہ دے کے، اور دعا کرتے رہیے، اتنا خوبصورت آپ کا اس میں عزم ہے، یا اللہ ہو یا سلامو۔ اور اگر کہیں ایسی جگہ کے قریب ہیں جہاں مچھلیوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، تو یہ بڑی احسن ریمیڈی ہے مچھلیوں کو کھانا کھلانا، اور ان سے کہیے کہ یہ ہفتہ آپ کا بخیر و عافیت گزر بھی جائے گا، کیونکہ شکر ہے پازیٹیوٹی نظر بھی آتی ہے، ورنہ اس وقت جو ستاروں کے حالات ریلیشن شپ ہاؤس کے اندر تھے، آپ کا تو دل چاہتا کہ ساتھ رہنے والوں کے سر پھاڑ دیں۔ وہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی انسان کی زیرو ٹالرنس پہ چلے جاتے ہیں، ستارے آپ کو زیرو ٹالرنس پہ لے کے آ جاتے ہیں، تو یہ کچھ اسی قسم کے پچھلے دنوں سے حالات بنے ہوئے تھے۔ ہاں 14 جو ہے اکتوبر آنورڈ جو ٹائم شروع ہوگا، اس میں کہہ سکتی ہوں کہ بالکل آپ پرفیکٹ ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم آتے ہیں کہ ریلیشن شپ ایریا میں وہ کون سے ستارے ہیں جو تھوڑا سا ہمیں آپ کے لیے وری میں ڈال رہے تھے، ٹھیک ہے نا، ہمیں آپ کے لیے کچھ پریشانی ڈال سکتے تھے۔ تو وہ یہاں پہ اگر میں بناؤں آپ کے لیے جو ہے آج تو میں پیچھے اس لیے جا رہی ہوں کہ تھوڑا سا حوالہ گزشتہ سے پیوستہ دینا ضروری ہے۔ آپ کے ریلیشن شپ ایریا میں یہ ستارے آتے ہیں 17 جولائی کو، اس کے بعد ایک ستارہ یہاں پہ قدم رکھتا ہے 27 اگست کو، ایک پھر قدم رکھتا ہے 24 سپٹمبر کو، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت ستاروں نے جو وہاں پہ تھوڑا سا آپ کے لیے کیوس کریٹ کرنا تھا نا، رشتوں میں خرابی لا سکتے تھے، خواہ مخواہ آپ کا دل کسی سے خراب کیا جا سکتا تھا، بدگمانی آ سکتی تھی، آپ کے جو سوشل ریلیشنز ہیں، ازدواجی ریلیشنز ہیں، یا آپ کی جو ہے وہ ایریا آ جاتا ہے آپ کی جو اگر آپ شادی کے خواہش مند ہیں تو بھی۔ اور پھر ایک ستارہ یہاں پہ ریسکیو کرنے کے لیے آتا ہے 6 جو ہے اکتوبر کو۔ تو اس کے مبارک قدم جیسی پڑتے ہیں تو ان ہاؤسز کا کیوس تھوڑا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کو محسوس بھی ہوا ہو 6 اکتوبر کے بعد سے۔ دین ایک ستارہ جو برا اور پنگے بازی کر رہا تھا، ابلیسی حرکتیں کروا رہا تھا، بدگمانیاں پیدا کروا رہا تھا، وہ یہاں سے ایگزٹ لے لیتا ہے 13 اکتوبر کو۔ تو یہ والے ہاؤسز کی جو سفوکیشن ہے کچھ کم ہوتی ہے، مکمل نہیں لیکن کافی کمی آئے گی۔ ایک دم سے جو آپ لوگوں کو ہال اٹھنے شروع ہو گئے تھے نا، تو کافی حد تک اس میں جو ہے وہ کمی آتی ہے۔ پھر ہم آگے پڑھتے ہیں 13 کے بعد سے جو ستارے پوزیشن پکڑتے ہیں آپ کے اکتوبر کے بعد سے، آپ کے مالی معاملات میں گٹ لگ کرتے ہیں،
یعنی آپ کے جو مال میں ہے اس میں آسانی انڈیکیٹ کرتے ہیں، جو کہ یہاں پہ ستاروں کی جو پوزیشن بدلتی ہے وہ آپ کے مالی معاملات میں آپ کو ذرا سی اس میں تیزی لائے گی، اسپیڈ اپ کرے گی، کہیں سے بھی پیسہ منو سلوا کی طرح جمپ کی طرح آ سکتا ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو، کیونکہ لبرا نے، میں اگر پیچھے دیکھوں تو 19 جنوری 2022 سے لے کے 18 جولائی 2023 تک آپ نے بہت پلس مائنس کا وقت کاٹا ہوگا، جو یہ جنرلائز انفارمیشن ہے، مجھے انڈیویجول ڈیسٹنی تو کسی کی نہیں ہو پتہ، یہ جنرلائز انفارمیشن ہے، ستاروں کی کہانی ہے یہ. تو لبرا پہ یہ وقت گزرا، لیکن اب لبرا کو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اللہ کرے کہ جو مجھے کمپنسیشن سمجھ میں آ رہی ہے وہ زمین پہ آپ کو منو سلوا کی طرح نظر بھی آئے، اور اللہ آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے. اس کے علاوہ اپنی جسمانی ہیلتھ پہ کام کرنا ہے تاکہ کسی قسم کی نیگیٹیوٹی سے نہ گزرنا پڑے، کسی قسم کی کوئی سرجری سے آپ کو نہ گزرنا پڑے. اس کے علاوہ آپ کو جو کام کرنا ہے لبرا، اس پہ کہ نا آپ کا یہ جو آتا ہے جاب پہ یا جو ملازمت پیشہ لبرا ہیں، اس وقت کی جو محنت ہے وہ آنے والے دنوں میں ایک پازیٹیو رزلٹ لے کے آ سکتی ہے. آپ کے جاب ایریا کے اندر جو ہے ایک پازیٹیوٹی اس میں آتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اس وقت کی جو محنت ہے وہ بہترین نتائج لے کے انشاءاللہ آئے گی، اور اس پہ لگے رہیے گا. ہیلتھ جو ہے وہ شوڈ بی یور فرسٹ پریورٹی. آپ کا تو پھر میں یاد کرا دوں، اس میں اعظم ہی اتنا پیارا ہے، یا اللہ یا سلامو، اے میرے اللہ سلامتی دے، جان کی، مال کی، اولاد کی، زندگی کی، جس کی مانگنی. اللہ کا سب سے بڑا نام ہے، اور آپ اس کے صدقے جس کی سلامتی مانگنا چاہتے ہیں مانگیے. وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ہستی ہے، اس کی شان کے حساب سے مانگیے. تو اس ہفتے آپ نے شروع میں ہی 8 اکتوبر یا 9 اکتوبر کو آپ کو اگر ہمارا ہاروسکوپ ملتا ہے تو آپ نے شروع سے ہی رب تعالیٰ سے تجارت کر لینی ہے، تاکہ 14 15 تک پہنچنے سے پہلے ہی آپ بالکل پازیٹیو، اس سے شکر ہے دماغ پازیٹیو ہے، جیسے حالات ہوں اسے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ برین ایریا آپ کا ہمیں پازیٹیو نظر آتا ہے. اب ہم چلتے ہیں ہمارے جو ہے تیسرا ستارہ جو آ گیا اسکارپیو، یعنی کہ برج عقرب کے جو لوگ ہیں، اور جن کا نام اردو میں نون سے، انگلش میں جن کا نام این، نیسٹ والا این سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے گائیڈ لائن بالکل لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ڈیٹس کو نوٹ کر لیجئے گا، یہ ہفتہ کیسا رہے گا. 8 اکتوبر سے ہم اسے شروع کر رہے ہیں، اور 15 اکتوبر پہ ہم اسے اینڈ کرنے جا رہے ہیں. تو جی 8 9 10 اکتوبر کی جو ڈیٹس ہیں یہ تو خیر فیور میں نظر آتی ہیں، اور یہ 13 تک فیور میں ہے. یعنی 8 اکتوبر سے 13 اکتوبر تک تو شکر ہے آپ اپنے سوشلی بھی ایکٹیو ہیں، کریئر میں بھی ایکٹیو اسکارپینز آپ ہمیں نظر آتے ہیں. دوستی والا ایریا بھی آپ کی ہمیں فیور میں نظر آتا ہے، آپ کا جو فرینڈشپ ایریا ہے وہ بھی ہمیں آپ کی فیور میں نظر آتا ہے. اور کوئی دنیاوی مسائل، دنیاوی خواہشات بھی رب کے حکم سے پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اس میں بھی پلانٹ کی پوزیشن آپ کی فیور میں ہے. اگر اب آگے چلتے ہیں تو 14 15 کو لازمی آپ نے ان 2 تاریخوں میں جو ہے اسکارپینز اپنا صدقہ نکالنا ہے، کیونکہ جو برین ایریا میں ستاروں کی دھمال ہے، تھوڑا سا میں اسے ایلیبوریٹ کر دوں. یہاں پہ ایک ستارہ پہلے آیا 17 جولائی کو، دوسرے نے قدم رکھا 27 اگست کو، تیسرے نے قدم رکھا 24 سپٹمبر کو. تو یہاں تک کا جو ٹائم تھا نا، میں آپ کو بار بار کہتی رہی کہ مینٹل دباؤ، فزیکل دباؤ، جو اسکارپینز ملازمت میں ہیں یا ساتھ کام کرنے والے لوگ، بیک سٹیبنگ کرنے والے لوگوں سے پناہ مانگنی ہے. ٹریفک کے معاملات میں آپ نے بہت محتاط رہنا ہے، جو بھی سواری چلا رہے ہیں سیفٹی میئرز فالو کرتے ہوئے چلائیں.
خواتین اگر ہیلز بہت پہنتی ہیں تو سیڑھیاں اترتے چڑھتے ہوئے بہت دھیان سے، تاکہ آپ کو کسی قسم کی چوٹ کا امکان بھی نہ رہے، تو ہم آپ کو ان ساری جو ہے نا وہ اس سے انفارم کرتے رہے۔ تو اس ہفتے بھی 14-15 کو آپ نے صدقہ دے دینا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ سہولت کاری ہمیں جو ستارے دینے لگے ہیں اس کا بھی ہم ذکر کر دیں۔ ایک ستارہ یہاں پہ آ گیا 6 اکتوبر کو، اللہ کرے اس کی بلیسنگ سے آپ کے دماغ کے اوپر جو کتنے سارے ستاروں نے پنجے گاڑے ہوئے تھے، سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوگا، نیند بھی کم ہو گئی ہوگی اس وقت میں، نیند جن کو آتی ہوگی تو نعمت کا اللہ کا ضرور شکرانہ ادا کیجیے گا، کیونکہ نیند بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو اس وقت میں 6 اکتوبر سے ایک ستارہ ریلیف دیتا ہے، دوسرا یہاں پہ ہمیں ریلیف دیتا ہے 17 نہیں، میں غلط ہو جاؤں گی، کہاں تھا، 13 اکتوبر سے۔ تو ایک جب یہاں سے ایگزٹ کرے گا تو لگے گا دماغ پہ 2 پازیٹیو اب ہو جائیں گے، تو 2 کی نیگیٹیوٹی آپ ہینڈل کرنے آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ نظر آتا ہے کہ وہاں سے پھر آپ کا برین ایریا کچھ آپ کو لگے گا کہ جیسے کسی نے یہاں سے نا وزن کو اٹھایا ہے، ہٹایا ہے، اور اب مجھے چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، میں پرفارم کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ تو آپ کو یہ فیل بڑی پیاری انشاءاللہ محسوس ہوگی، مکمل نہیں لیکن بہت حد تک جو ہے یہ آپ کو سانس ٹھنڈی اور ایک لمبی ریلیف کی سانس ملے گی۔ اب جس نے جگہ بدلی ہے 13 اکتوبر سے اسی ہفتے، وہ کیا بلیسنگز کرے گا؟ وہ آپ کے ریلیشن شپ ایریا میں بہت بلیسنگز کرے گا، کیونکہ آپ نے ریلیشن شپ ایریا میں ہی سفر کیا ہے۔ 19 جنوری 2022 سے یہ ٹائم شروع ہو گیا تھا، 18 جولائی 2023 تک آپ لوگوں کے ریلیشن شپ ایریا بالکل وینٹیلیٹر پہ ستارے لے گئے تھے۔ جنرلائز انفارمیشن ہے، انڈیویجول ہم آپ کو نہیں اس میں پڑھ رہے۔ تو اسکارپیو ستارے کی جو کہانی تھی وہ آلموسٹ ریلیشن شپ وائز وینٹیلیٹر پہ تھی، بریک اپ کے بہت امکانات تھے، ستارے بریک اپ کرا سکتے تھے، ستارے ریلیشن شپ کو روئن کرنے میں ابلیسی رول ادا کر سکتے تھے۔ تو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ایک ستارہ تو آلریڈی یہاں پہ آ چکا تھا، 17 مئی دس ایئر آ گیا تھا، اس کی بلیسنگ شروع ہوتی ہے آپ کو ملنی 17 جولائی سے، اور دوسرا 13 اکتوبر کو بھی جو یہاں آئے گا وہ بھی آپ کی مدد کرے گا اور آپ کے ریلیشن شپ کے معاملات کو تیز کرے گا۔ آپ کے اندر ایک ذرا جارحانہ سٹائل اسکارپینز کے اندر آئے گا، ایک سیلف کانفیڈنس فیل ہوگا آپ کو رشتوں کو نبھانا، ڈیل کرنا، رشتوں کو ہینڈل کرنا بہت آسان لگنا شروع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ ہوگا اور آپ دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ لو لائف میں ستارہ جو ہے اور بچوں والے معاملات میں پازیٹیو ہے، تھوڑی سی اونچ نیچ ہے، وہ آپ ہینڈل کر سکتے ہیں۔ فوجی ٹریننگ میرے اسکارپینز کی ہو چکی ہوئی ہے، تو بچوں سے ریلیٹڈ معاملات یا جو ہے آپ کے معاملات جو ہیں جو ان سے ریلیٹڈ ہیں، لو لائف سے ریلیٹڈ، تو اس میں اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ ستارے کی پوزیشن آپ کی فیور میں ہے۔ فزیکل سب سے جو میرے آپ کے لیے مجھے وارننگ دینی ہے اسکارپین، جان ہے تے جہان ہے، آپ نے اپنی جان کے معاملے میں تو بالکل جو ہے نا بہت کیئرفل رہنا ہے، بالکل کوئی ٹیسٹ ہیں کراتے رہنا ہے، فوڈ میں ہیلدی ہیبٹس لے کے آنی ہے، اپنے آپ کو ذرا کوئی ایگزرشن کا، واک کا، ایکسرسائز کا عادی بنانا ہے، تاکہ آپ اس وقت جو ایک وقتی تکلیف میں ستارہ آپ کو مبتلا کر سکتا ہے اس سے آپ اللہ کے حکم سے محفوظ رہیں اور بچے رہیں۔ یہ تھا جی اس ہفتے کے زون بی کے ستاروں کا حال۔ زون بی آپ سے اور آپ اپنے پیاروں کو کہیے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہر روز ایک ایڈیشن لیا کریں، اپنے لوگوں سے 10 کی گنتی پکڑ لیں، 9 کی گنتی پکڑ لیں، آپ سبسکرائبرز بڑھایا کریں، ہمارا ریڈ بیل جو ایک آئیکن کا بٹن ہوتا ہے، تاکہ ادھر ویڈیو اپلوڈ ہو ادھر آپ کے گھروں میں آ جائے، کیونکہ اب آپ کو بہت ساری ریسنٹ انفارمیشن
ہاتھ کے ہاتھ اور ساتھ کے ساتھ ملتی رہیں گی، لیکن اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے، آپ سے درخواست بھی ہے، اور جو ہے امید ہے میرا ساتھ دیں گے آپ لوگ۔ اب صرف زون سی رہ گیا ہے، وہاں تک میرا ساتھ چلیے۔ یہاں سے لیتے ہیں اجازت زون بی والوں سے، ملتے ہیں آپ کو زون سی میں، ہو سکتا ہے آپ کے پیاروں کے ستارے وہاں بھی ہوں، تو ہوتی ہے ملاقات چھوٹی سی پانی بریک کے بعد زون سی میں۔ اسٹے ود اس، تھینک یو۔